میرا اسلام رہے گا، میرا اسلام رہے گا، میرا اسلام رہے گا، میرا اسلام رہے گا۔ آفاق پہ کابندہ یہی نام رہے گا، آفاق پہ کابندہ یہی نام رہے گا۔ ہر دور میں زندہ میرا اسلام رہے گا، میرا اسلام رہے گا، میرا اسلام رہے گا، میرا اسلام رہے گا۔ یہ شعر سنیں آپ کہ کچھ وقت گزرنے دو یہ امریکہ کہے گا، کچھ وقت گزرنے دو یہ امریکہ کہے گا، کچھ وقت گزرنے دو یہ امریکہ کہے گا۔ اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا، میرا یا رسول اللہ زندہ باد۔ دنیا میں اسلام رہے گا، دنیا میں یا رسول اللہ۔ کچھ وقت گزرنے دو، بولو کچھ وقت گزرنے دو یہ امریکہ کہے گا، کچھ وقت گزرنے دو یہ امریکہ کہے گا۔ اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا، میرا اسلام رہے گا، میرا اسلام رہے گا، میرا اسلام رہے گا، میرا اسلام رہے گا۔ اور شعر سماعت کریں، انس بھائی دیکھیں کہ دروازہ شجاعت کا نیا کھول رہے تھے، دروازہ شجاعت کا نیا کھول رہے تھے، دروازہ شجاعت کا نیا کھول رہے تھے۔ مرحب کو پٹک کر علی بول رہے تھے، میرا اسلام رہے گا، میرا اسلام رہے گا، میرا اسلام رہے گا، میرا اسلام رہے گا، میرا اسلام رہے گا۔ اور اصغر کے تبسم کا اثر بول رہا تھا، اصغر کے تبسم کا اثر بول رہا تھا۔ نیزے پہ یہ شبیر کا سر بول رہا تھا، میرا اسلام رہے گا، میرا اسلام رہے گا، میرا اسلام رہے گا، میرا اسلام رہے گا۔ آپ نے 2 سال پہلے سنا ہوگا کرناٹکا کے مہیپال کالج میں ایک لڑکی پڑھنے جا رہی تھی جس کا نام تھا مسکان، مسکان۔ اس کو چند بھیڑیے گھیر لیتے ہیں اور چند نہیں سینکڑوں، وہ اکیلے قربان جائیے اسلام کی بیٹی۔ شاعر کہتا ہے کہ کیسی ادا تھی، کیسا تھا تیور، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس شعر کو میں آپ کو بعد میں سناتا ہوں۔ اب دیکھیں آپ اس کو بہت سارے لڑکوں نے گھیر لیا اور نعرے لگنے لگے۔ اس کے بعد میں وہ کیا کہتی ہیں کہ مصغر کے تبسم کا مذہب کے محبت میں زبان کھول رہی تھی، مذہب کے محبت میں زبان کھول رہی تھی۔ وہ تنہا ہزاروں سے یہی بول رہی تھی، میرا اسلام رہے گا،
میرا اسلام رہے گا، میرا اسلام رہے گا، میرا اسلام رہے گا، میرا اسلام رہے گا۔ ابھی دیکھیں آپ، یہ پروگرام کا نام ہے عید میلاد النبی۔ یہ چوہے یہ سب بچے ہیں کہ بچے کچھ ہیں؟ آرام سے بیٹھو۔ میرا اسلام رہے گا، جھک کے بولے سبحان اللہ، میرا اسلام رہے گا۔ دیکھیں آپ، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پروگرام کا نام ہے، دو شعر سن لیں کہ کہنے لگا ہے، کہنے لگا ہے، ہاں کہنے لگا ہے، کہ کہنے لگا ہے ستاروں کا لشکر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، آقا کا تلوار، آقا کا تلوار ہے سب سے سندر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور حضرات، ایک واقعہ سنا رہا ہوں جو بالکل مشہور ہے۔ جب میرے نبی ہجرت کرتے ہیں مکے سے مدینہ شریف کے لیے، تو آپ کو معلوم ہے کہ راستے میں غار غور، اس غار میں آپ آرام کرتے ہیں، اور وہ غار پتہ نہیں سالوں ہزاروں سے اس میں غار ہے۔ تو سب سے پہلے حضور صدیق اکبر جاتے ہیں، بولتے حضور آپ یہاں تشریف رکھیں، پہلے میں جاتا ہوں۔ بہت سارے سوراخ ہیں، کپڑے پھاڑ پھاڑ کر تمام سوراخ کو بند کر دیتے ہیں، پھر بھی دو سوراخ یا ایک سوراخ بچ گیا، تو آپ انگوٹھا شریف رکھ دیتے ہیں اور پیغمبر کائنات کو آواز دیتے ہیں تشریف لا۔ میرے حضور تشریف لے گئے اور یہاں پر سر رکھ کر، زانو مبارک پر سر رکھ کے سو جاتے ہیں، اور اس کے اندر سوراخ میں ایک سانپ ہزاروں سال سے بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے غالباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سنا تھا کہ جو آخری نبی آئیں گے وہ اس غار میں آرام کریں گے، تب سے وہ بیٹھا تھا۔ تو وہ بھی عاشق اور صدیق اکبر بھی عاشق، ایک عاشق سوراخ کے اندر اور ایک عاشق غار کے اندر۔ اب آپ نے انگوٹھا رکھ دیا، وہ نبی کو دیکھنا چاہ رہا، پریشان ہے۔ دیکھیے شاعر نے کیا نقشہ کھینچا ہے کہ کہنے لگا ہے، کہنے لگا ہے، کہنے لگا ہے، صاحب کہہ رہا ہے کہ مجھ کو بھی ہے ان کا دیدار کرنا، مجھ کو بھی ہے ان کا دیدار کرنا، کہنے لگا سانپ ڈس لوں گا ورنہ، مجھ کو بھی ہے ان کا دیدار کرنا، کہنے لگا سانپ ڈس لوں گا ورنہ، تلوار ہٹا دیجئے، تلوار ہٹا دیجئے صدیق اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تلوار ہٹا دیجئے صدیق اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آواز جو قرآن بدلنے کی بات کرتے ہیں وہ سن لیں کہ ایک نقطہ، ایک لفظ، ایک نقطہ بھی نہ مٹے گا، قرآن کا ایک سورہ بھی نہ گھٹے گا، ایک لفظ، ایک نقطہ بھی نہ مٹے گا، قرآن کا ایک سورہ بھی نہ گھٹے گا۔ کیوں؟ قرآن کا حافظ، قرآن کا حافظ ہے مومن کے گھر گھر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، قرآن کا حافظ ہے خود رب اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور سردار پور والوں خوشیاں مناؤ، دل کو سجاؤ اور نعرے لگاؤ، کیوں؟ حافظ ملت، حافظ ملت، حافظ ملت ہے تیرے رہبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، حافظ ملت ہے تیرے
صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے مذہب کے خلاف، ہمارے خلاف جو ہے میڈیا کیا کر رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے، کیا پھیلا رہی ہے، آپ کو معلوم ہے. آج یہ پھیلایا جاتا ہے کہ اسلام میں ہر چیز عورت کے لیے مشکل اور مرد کے لیے آسان ہے. یہ الٹا ہے. اسلام میں ہر چیز عورت کے لیے آسان ہے، مرد کے لیے مشکل. عورتوں کی ذمہ صرف 4 کام ہیں: فرض نماز، فرض روزے، عزت کی حفاظت، شوہر کی اطاعت. بس. چوتھی گولی بڑی کڑوی ہے، الا من رحم ربک. چوتھی گولی بڑی کڑوی ہے، شوہر کی اطاعت. فرض نماز، فرض روزے، عزت کی حفاظت، شوہر کی اطاعت. اگر یہ 4 کام کر لے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے چلی جائے. یہ صرف 4. اسلام عورتوں کو نہ کمانے کو کہتا ہے، نہ باہر گھومنے کو کہتا ہے، نہ یہاں جانا، نہ جاب کرنا. یہ الگ کام ہے، کریں نہ کریں اس کے لیے الگ سسٹم ہے. اسلام سب کچھ ساری ذمہ داریاں جو ہے وہ مرد لیتا ہے. تو یہ الٹا ہے. میڈیا والے پر اسلام میں ہر چیز عورت کے لیے مشکل اور مرد کے لیے آسان. اب دیکھیں آپ، آج لوگ کہتے ہیں اسلام does not respect of women. اسلام عورتوں کو عزت نہیں دیتا. مگر میں کہتا ہوں میرے نبی کے آنے کے بعد ہی عورتوں کو صحیح مقام ملا. بے شک. اور اگر یہ بات میں کہوں، اگر چلا جاؤں، بولے روح الامین صاحب آئے تھے تقریر کیے کہ اسلام does not respect of women. اسلام عورتوں کو عزت نہیں دیتا، لیکن وہ کہہ رہے تھے نہیں، اسلام میں عورتوں کو بڑی عزت ہے. تو کتاب کا نام یاد کر لیجیے، The Life and Teaching of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کتاب ہے، آپ کو گوگل پہ مل جائے گی. اس کی لکھنے والی ہے اینی بیسنٹ. یہ کوئی مسلمہ نہیں ہے، نہ کنیز عائشہ، نہ کنیز فاطمہ ہے، نہ مریم ہے. اینی بیسنٹ ایک انگریز ہے. یہ کہتی ہے میں نے اسلام میں 12 سال ریسرچ کی. 12 سال کے بعد کہتی ہے کہ اسلام نے عورتوں کو جتنا مقام دیا ہے، اسلام نے عورتوں کو اتنا نوازا ہے کہ دنیا میں کسی مذہب میں اس کا تصور بھی نہیں. آج کچھ لوگ کہتے ہیں تو مولانا صاحب، ایک صاحب اس سے کہنے لگے رشتے میں میرے خالہ کہ یہ بتائیے روح الامین صاحب کہ عورتوں کو اللہ نے مردوں کی تابع کیوں نہیں کیا؟ کیا ہم اس کے تابع رہے؟ عورتوں کو اللہ نے مردوں کے تابع کیوں کیا؟ کیا ہم اس کے تابع رہے؟ مردوں کو عورتوں کے تابع کیوں نہیں کیا کہ وہ اس کے تابع رہے؟ یہ میڈیا والے جو آج کل بتاتے ہیں اس سے عورتوں کا دماغ خراب ہو رہا. اسلام پڑھی ہے نہیں، ان کو جانتی نہیں. میں نے ان سے پوچھا ہے بہن بتا تیرے کتنے بچے؟ تو اس نے وہ کہی کہ میرے 4 بیٹے. میں نے کہا ماشاءاللہ بڑی خوشی ہے. میں نے کہا چاروں بڑے بڑے؟ ہاں. میں نے کہا سنو، تم کہتی ہو گدھے کیا کریں گے کسی کو ہائی فائی بات ہو رہی ہے. استنجا کرنے کا طریقہ بولتے ہیں، کیسے بیٹھنا چاہیے، کیسے کھانسنا چاہیے کہ سارے قطرے نکل جائیں، یہ بھی نہیں پتا. لاکھ کے بولے سبحان اللہ، اور لاکھ کے بولو سبحان اللہ. شیطان تو چاہتا ہے کہ دین کی بات نہ سنا. یہ ہرا کپڑا والا کب سے بول رہا ہے؟ کس کا بچہ ہے؟ ایسے بیٹھا بیٹھ جا بیٹھ جا. دیکھو وہ کہہ رہے کہ اسلام نے عورتوں کو مردوں کی تابع کیا، الٹا کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا یہ بہن بتا تیرے بیٹے کتنے؟ بولی 4. میں نے کہا اچھا سب بڑے بڑے؟ بڑے جی. میں نے کہا سنو، جب تک وہ 4 مرد، وہ 4 لڑکے تیری پیروی نہیں کریں گے وہ جنت میں نہیں جا سکتے. وہ جنت میں نہیں جا سکتے. تو ایک کی پیروی کر، 4 تیرے کر رہے. فائدے میں کون ہے؟ فائدے میں کون ہے؟ عورتیں آج کل پڑھتی تو ہیں نہیں. پہلے وہ سیریل دیکھتی تھی، اب تو ہاتھی میں سیریل ہے. جو کھانا ادھر بنتا ہے وہ کھانا ادھر بن رہا، جو اسٹائل ادھر ہے وہی ادھر ہے، جو لینگویج ادھر ہے وہی لینگویج ادھر ہے، جو چپل اندر وہی چپل باہر، جو کپڑا ادھر وہی کپڑا ادھر. ہر چیز ادھر ادھر ہو رہا. میں اپنی بہنوں سے اس شادی کے پروگرام سے کہنا چاہتا ہوں کہ میری بہنوں، اگر تم کامیابی چاہتی ہو تو بمبئی کی فائشہ کی نہیں، مدینے کی عائشہ کی غلامی کرو. جب تک زمین پہ رہو گی چمکتی رہو گی، زمین میں جاؤ گی چمک. اور اسلام کیسا مذہب ہے؟ پہلے اس کو سنیا. دنیا میں سارے مذاہب ہم ہی سے سیکھتے ہیں. اپنے کوئی شادی کا محفل ہے، میں ایک ایگزامپل آپ کو سنا رہا ہوں.
اسلام نے شادی کے لیے مرد عورت راضی 2 گواہ شادی ہو گیا برابر بولیے بولو جی ہندو دھرم میں شادی کے لیے آگ کے 7 پھیرے لیے جائیں گے شادی ہو گئی عیسائیوں میں شادی کے لیے ہاتھ میں کراس کا ہونا ضروری ہے اور ایک دوسرے کو رنگ پہنانا ضروری ہے شادی ہو گئی یہودیوں میں شادی کے لیے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ایک گلاس شربت کا پینا ضروری ہے اور اس گلاس کو توڑ دینا ضروری ہے اب بدھسٹوں میں شادی کے لیے بدھا کی تصویر کا ہونا ضروری ہے اور سکھوں میں شادی کے لیے گرو گرنتھ بک کے 4 پھیرے ضروری ہے There are very different practices and customs for solemnizing marriage among the different castes and communities of the world. Like 7 perambulation round the fire by the Hindus and the 4th perambulation round the Guru Granth Sahib by the Sikhs. جب تک ایک سکھ 4 پھیرے نہیں لیں گے گرو گرنتھ کے شادی نہ ہوگی جب تک برادران وطن آگ کے 7 پھیرے نہیں لیں گے ان کی شادی نہیں ہوگی اور جب تک یہودی عیسائی وہ شربت نہیں پیے گا یہ رنگ نہیں پہنائے گا اس کی شادی نہیں ہوگی یہ ان کی مذہبی کتابوں میں ہے مگر اب آؤ ان مذہبی کتابوں کو ہٹا دو محفل شادی میں آئے ہو سنو ایک برادران وطن ایک عیسائی اگر کورٹ میرج کرنے گئے تو ان کی شادی کے لیے ہاتھ میں رنگ کا ہونا ضروری ہے کراس کا ہونا ضروری ہے لیکن وہ جب میجسٹرز کے سامنے کورٹ میرج کرتے ہیں تو وہ اس کے ہاتھ میں کراس نہیں ہوتا بٹ کورٹ میرج will require 2 witnesses برادران وطن کے 7 پھیرے ضروری ہے لیکن وہ کورٹ میرج کریں گے تو 7 پھیرے نہیں ہوں گے بٹ کورٹ میرج will require 2 witnesses ان کی شادی گواہ کے بیس پر یہودیوں کی شادی گواہ کے بیس پر سکھوں کی شادی گواہ کے بیس پر اور عیسائیوں کی شادی گواہوں کے بیس پر ان سے میجسٹریٹ کہے گا اے گوپال دا اے روی دا اے ونود دا اے جان دا اے کرشنا دا جب تک تو جہالت میں تھا تاریکی میں تھا کچھ بھی کر لیا کرتا تھا لیکن اب پڑھے لکھے کے پاس آئے ہو جو کیڈر کے پاس آئے ہو تعلیم یافتہ کے پاس آئے ہو اس لیے سن لو اب یہاں کسی دنیا دار کا قانون نہیں چلے گا اگر قانون چلے گا تو احمد مختار کا قانون چلے گا but God man will require 2 witnesses as ordained by the Islamic law in the nikah of a Muslim ایک عیسائی کی شادی کے لیے ہاتھ میں کراس کا ہونا ضروری لیکن وہ لندن میں بھی کورٹ میرج کریں but court marriage will require 2 witnesses ایک یہودی کی شادی کے لیے شربت کا پینا ضروری لیکن وہ اسرائیل میں بھی کورٹ میرج کریں but court marriage will require 2 witnesses گواہ کے بیس جتنی شادیاں ہیں گواہ کے بیس پہ ہوتی نظر آ رہی ہے تو معلوم ہوا اسلام کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں سب سپنا ہوتا جا رہا ہے اسلام اپنا ہوتا جا رہا ہے دلوں میں سماتا جا رہا ہے اے عرب کے ماہ منور تیرا جواب نہیں نثار رخ پہ تیرے سبحان اللہ اسلام does not respect of women اسلام عورتوں کی عزت نہیں دیتا اینی بیسنٹ کہتی ہے کیا کہتی ہے It is impossible for anyone who studies the life and character of the great prophet of Arabia یہ کہتی جو محمد عربی کی سیرت کو پڑھ لے گا وہ ان کا مرید ہو جائے گا سبحان اللہ عظیم رب کا عظیم رسول وہ کہتی میں نے عیسائیت کو پڑھا یہودیت کو سکھ کو جینس بودھزم سیکولر تمام مذاہب کو دیکھ کر کہہ سکتے ہو کہ اسلام نے جتنا عورتوں کو نوازا ہے دنیا میں کہیں تصور بھی نہیں ہے وہ کہتی ہیں before the birth of Prophet Muhammad in Arab people used to marry their female children as soon as they were born وہ کہتی جب نبی تشریف نہیں لائے تھے تو عرب میں لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے مصر میں دریا میں ڈالتے تھے اور یونان میں بیچتے تھے اور کہیں پر بتوں کے مجسموں پر ان کے خون کو چڑھاتے تھے نبی آ گئے بیٹیوں کو سینے سے لگایا اور دنیا کو پیغام دیا ہے دنیا والوں میں نے ہمیشہ بیٹیوں کو سینے سے لگا کے رکھا ہے دنیا کا ہر باپ اپنی اپنی بیٹیوں کو سینے سے لگا کے رکھے پیغمبر کے قال نے دنیا کی فضا میں ایسی گونج پیدا کی کہ دنیا میں تمام قوموں اور مذاہب نے فرمان رسول کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا آج ٹی وی پر ثانیہ بولتی ہے سونیا شبانہ
مانا ممتا کیا؟ بیٹی کے جنم میں خوشیاں 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 منا. حیرت کی بات ہے تم آج کہہ رہی ہو پیغمبر نے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا جس گھر میں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں وہاں ایک نہیں دو نہیں تین نہیں روزانہ 12 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. جب تک بیٹیاں باپ کے گھر رہتی رحمت کا دریا وہاں بہتا ہے اور جب شوہر کے گھر جاتی ہیں وہ دریا وہاں بہتا ہے. کہتے اسلام نے عورتوں کا مقام نہیں. میں نے کہا عورتوں کو ایک طرف رکھو بیٹیوں کو دیکھو اسلام کے اندر نماز رہا. بولا سنائیے. میں نے کہا سنو. That is tell me there is prophet of Islam here is land of Medina there is companion of the group of the holy prophet. میں نے کہا سنو یہ مدینہ کی سرزمین ہے یہ صحابہ کا جھرمٹ ہے پیغمبر کائنات درمیان میں تشریف فرما ہے میرے مصطفیٰ کی گود میں ایک چھوٹی سی بچی ہے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا او میرے ماننے والوں سنو میرے گود میں جو چھوٹی سی بچی ہے نا یہ ایک یتیم اور غریب بچی ہے. میں چاہتا ہوں میرے ماننے والوں میں سے کوئی اس بچی کو لے لے اور اس کی پرورش کرے. حضرت ابو بکر نے چاہا ہم لے لیں عمر نے چاہا ہم لے لیں عثمان غنی نے چاہا ہم لے لیں شیر خدا نے چاہا ہم لے لیں جناب طلحہ نے چاہا ہم لے لیں زبیر نے چاہا ہم لے لیں عبداللہ ابن مسعود نے چاہا ہم لے لیں ابو ذر غفاری نے چاہا ہم لے لیں سلمان فارسی نے چاہا ہم لے لیں. سب کے ہاتھ پیغمبر کی طرف اٹھتے جا رہے یا رسول اللہ یہ بچی ہمیں دے دی جائے ہمیں دے دی جائے. لیکن میرے نبی محفل میں دیکھتے ہیں اور ایک صحابی سے فرماتے سنیے اس بچی کو آپ لے لیجئے. وہ خوشی خوشی لیتے ہیں. اس کے بعد ان کے آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرات بہنے لگتے ہیں. بہتا ہوا آنسو کا دھارا نبی نے دیکھا. میرے نبی نے ارشاد فرمایا یہ بہتے ہوئے آنسو کیا کہنا چاہتے ہیں یہ لرزتے ہوئے چہرے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا تم بیٹی کے بوجھ کو اٹھا نہیں سکتے؟ قربان جا مسلمانوں صحابہ رسول پر چل کر عرض کرتے نہیں یا رسول اللہ ایسی بات نہیں ہے. کیا پھر رو کیوں رہے ہو؟ کیا میں اس لیے رو رہا ہوں جب تک ہم ایمان نہ لائے تھے مسلمان نہ ہوئے تھے آپ تشریف نہیں لائے تھے یا رسول اللہ. انہی ہاتھوں سے ہم نے اپنے زندہ 6 بچیوں کو دفن کیا تھا یا رسول اللہ. یہ آپ کی آمد کا صدقہ ہے جو اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر رہا تھا زمین میں گاڑ رہا تھا پیدا ہوتے ہی گلا دبا رہا تھا آج غیر کی بیٹی کو پیار کر رہا ہے آج غیر کی بیٹی کو گلے سے لگا رہا ہے. اے مصطفیٰ آپ نے ذہنوں کو بدل دیا ہے آپ نے فطرت کو تبدیل کر دیا ہے. تو مصطفیٰ نہیں آئے تھے کائنات عالم میں ظلم تھا نبی آ گئے روشنی آ گئی. بھائی نے بھائی کے حق کو پہچانا بیٹی نے ماں کے حق کو پہچانا مکے والوں نے عورتوں کے مقام کو پہچانا. بیٹیاں ماری جا رہی تھی مگر وہ مسکرا رہی ہے کس کے صدقے؟ آمنہ کے لال کے صدقے. یتیموں کو کوئی پوچھنے والا نہ تھا مگر اب دست شفقت ہے کس کے صدقے؟ آمنہ کے لال کے صدقے. بیواؤں کو لوگ ابھاگن کہہ رہے تھے سرکار آ گئے تو سہاگن بن رہی ہے کس کے صدقے؟ آمنہ کے لال کے صدقے. تو ایک سردار پور والوں اعظم گڑھ والوں اشرفیہ والوں ستیا والوں شاہجہاں والوں تم بھی کہو مجھے بھی کہنے دو کہ اگر 15 اگست کو لوگوں کے جسم آزاد ہوئے ہیں تو 12 ربیع الاول شریف کے صبح صادق کے وقت جسم ہی نہیں ورنہ روح آزاد ہوئی ہے آتمائیں آزاد ہوئی ہے مصطفیٰ کے صدق. اور لاکھ کے بولو تھکے ہوئے مسلمان سبحان اللہ. یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی. اس دور میں جینا ہے تو کوہرام نہ جانا. سبحان اللہ. لوگ کہتے ہیں اسلام میں عورتوں کا مقام نے. ایک شعر سنیے سب لوگ ہاتھوں کو اٹھائیے نبی کے نام پر کہ ظلم کا لحق کے بولیے ظلم کا خاتمہ ہو گیا ہے سسکیاں مسکرانے لگی.